السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی قوم کے بارے میں جس نے بدفعلی اور زنا کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لکیس کے بارے میں جس کو شیطان نے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا، جس نے کس قدر چلاکی کے ساتھ قوم لوط کی عورتوں کو بدفعلی اور زنا کی طرف راغب کیا۔ لکیس کون تھی؟ قوم لوط اور لکیس۔ قوم لوط جس نے سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ شیطان جو اللہ تعالیٰ اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کر کے لڑائی جھگڑے فساد کرواتا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے شیطان اکیلا نہیں بلکہ ابلیس کی ایک مکمل پوری نسل ہے، اور ابلیس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن پاک میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان کی بہت زیادہ اولادیں ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ والہان، یہ نماز اور عبادات کے وقت انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے۔ مسدود، لوگوں میں افواہ اڑاتا ہے۔ نسیم، گھر والوں میں لڑائی جھگڑے فسادات کرواتا ہے، لوگوں کے دلوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ مورہا، گانے سننے بجانے کی طرف انسانوں کو کھینچتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے اور بھی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر کیے گئے، جو مختلف طریقے سے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ شیطان کی اولادوں اور ذریت میں ایک نام لکیس ہے۔ لکیس شیطان کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے ایک خاص مقصد کے لیے مقرر کیا تھا اور اس کو قوم لوط کی طرف بھیجا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قوم لوط کون تھی۔ قوم لوط تاریخ کی بہت زیادہ مالدار طاقتور قوم تھی، اور جو کہ اردن کے شہر میں موجود تھی، اور یہاں پر سرسبز شاداب وادیاں موجود تھیں جن میں سڈوم اور عمورہ نام کے دو شہر آباد تھے، اور ابلیس نے ان دونوں شہروں کو مکمل طور پر گمراہ کر دیا۔ ایک دن شیطان انسانی شکل میں سڈوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے انہیں آپس میں مرد اور مرد کے ساتھ شہوت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سڈوم کے لوگوں کو یہ عمل بے حد پسند آنے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ سب اس عمل کے عادی بنتے چلے گئے، اور وہ لوگ تقریباً روزانہ بدفعلی کرنے لگے۔ ان لوگوں کو اس بدفعلی کی اتنی عادت ہو گئی کہ جب سڈوم کے راستے سے کوئی بھی مسافر گزرتا تو وہ اس کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ اس گناہ کے عادی بنتے چلے گئے، اور یہ مرد عورتوں کی بجائے دوسرے مردوں اور لڑکوں کے ساتھ زنا کرنے لگے، اور ان مردوں کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہ رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو کھلے عام چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں عورتوں کی بجائے مردوں کا رقص ہوتا، ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اپنے نیک بندے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سڈوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی طرف راغب ہو جاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ اہل سڈوم سے فرمایا، کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس سرزمین پر کسی اور نے نہیں کی؟ تم لوگ اپنی خواہشات مردوں کے ساتھ پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم سب حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن اہل سڈوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو مجبور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی پاک اور نیک ہو تو اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اور اہل سڈوم کا مردوں کے ساتھ زنا اور شہوت کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ سب ایک ایسے گناہ کی ابتدا کر چکے تھے جس سے پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ اور پھر جب سڈوم کے مردوں نے اپنی تمام خواہشات عورتوں سے ختم کر دی تو ابلیس کے پاس اب ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں
ایک ایسے گناہ کی ابتدا کرے، لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اس کو اہل سڈوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیطان اور جنوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر کے قوم لوط کی عورتوں کی طرف جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا عمل سکھائے۔ لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں قوم لوط کی عورتوں کے پاس آتی اور انہیں کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بد پھیلی کرتا ہے اور اب میرا حسن، میری جوانی، سب کچھ تباہ و برباد، کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کی یہ باتیں سن کر قوم لوط کی عورتوں نے بھی واویلا مچانا شروع کر دیا اور اپنے اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ اور پھر اس لاقیس نے ان سے کہا کہ ہم سب کو بھی کسی مرد کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب مردوں سے بے نیاز ہیں جس طرح وہ ہم سب سے بے نیاز ہیں۔ لاقیس سڈوم کی عورتوں سے کہنے لگی کہ اب ان میں سے کوئی بھی مرد کی طرف رغبت نہیں کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ مرد ان سے بے نیاز ہو گئے۔ اب ہم سب کو کسی مرد کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب اپنی خواہشات آپس میں پوری کر سکتے ہیں۔ اس پر سڈوم کی عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کس طرح۔ پھر لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت لڑکی کے پاس گئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ بتایا، اور اس عورت کو یہ طریقہ بے حد پسند آیا اور عورت پھر سڈوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی، ان کو بھی یہ سب کچھ کہنے کو کہا۔ اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اور جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شہوت پوری کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو منع نہیں کیا اور وہ خود بھی اس گناہ میں گرتے ہی چلے گئے۔ اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں ملوث کر لیا، اور آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، اور سڈوم اور عمورہ کی پوری 5 بستیاں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئیں۔ سڈوم اور عمورہ میں ہونے والے ہم جنس پرستی گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اس میں ان علاقوں کو یعنی کہ سڈوم اور عمورہ کو سن سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکیڈ صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈ میں بھی سڈوم نے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سڈوم اور عمورہ 2 پہلے شہر تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ ابلیس کی بیٹی اس گناہ میں اضافہ کرتے ہوئے عورتوں کو بھی اس گناہ کا حصہ بناتی چلی گئی، جس کو آج کے دور میں لیسبینز کہا جاتا ہے۔ سڈوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور پورے یورپ میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ یورپ اور امریکہ نے دور جدید میں ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ ممالک میں بحث کا موضوع بنا۔ اس گناہ کو حقوقی انسانی میں شمار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے جنسی ملاپ کے لیے نر اور مادہ کو بنایا، جس سے انسانی نسل کی ابتدا ہوتی ہے۔ قانون الہی کو کسی بھی حال میں بدلا نہیں جا سکتا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو پھر سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ لیسبینز وغیرہ۔ ان کو بے حد سراہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور یہ سب ہم جنس پرستی پر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ مگر ہم سب یہ بول چکے ہیں کہ قوم لوط نے بھی جب اس گناہ کو بے حد پسند کیا اور سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو ان کا سب پر بہت زیادہ عذاب بھیجا گیا اور یہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ آج کل کے دور میں بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ لوگ نکاح کو چھوڑ کر نامحرم رشتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ زنا پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔